جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے جاوید اقبال کی تصنیف زندہ رود۔ زندہ رود جاوید اقبال کی تالیفی اور تصنیفی زندگی کا ایک اہم ترین سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ اقبال کے ذاتی حالات سے متعلق بہت ساری کتابیں منظر عام پہ ہیں، مگر ان میں جو ایک خامی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں نہ تو بیان کیے گئے مواد کو پوری طرح جانچ پڑتال کے بعد پیش کیا گیا ہے، اور نہ ہی ان کتابوں میں ہمیں معروضی انداز میں جو ہے تحقیق کے نتائج نظر آتے ہیں۔ مگر زندہ رود جو ہے وہ اس معاملے میں ایک منفرد اور جداگانہ کتاب ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ہم اس عظیم شاعر یعنی علامہ اقبال کے مستند حالات زندگی سے بے خبر رہے، اور بہت سارے واقعات کے حوالے سے ہم غلط فہمیوں اور مغالطوں کا شکار بھی رہے۔ اقبال کی مجلسی اور ذاتی زندگی میں رہنے والے اقبال کے سوانح عمری اور حالات اور آثار کے حوالے سے جو کام کر سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے بھی اس طرف توجہ نہ دی۔ مگر جنہوں نے اقبال پر قلم اٹھایا وہ بھی صرف اقبال کی ذات اور اس کی شخصیت کے بکھیڑوں میں جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے۔ اقبال صدی تک جو بھی شائع ہونے والی سوانح کتابیں ہیں، ان کتابوں میں زندہ رود جو ہے وہ ایک منفرد کتاب ہے۔ اقبال کی سوانح عمریوں میں اس کتاب کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کتاب کو پڑھ کے لگتا ہے کہ کوئی مثنوی پڑھ رہے ہیں، جس میں جو ہیرو ہے وہ کبھی سیاست میں نظر آتا ہے، اور کبھی وہ ایک شفیق باپ کی طرح نظر آتا ہے، کبھی اس کا دل جو ہے وہ کون و مکان کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ سوانحی ادب میں بعض تحقیقی وجوہات کی وجہ سے نمایاں اور منفرد اور ممتاز ہے، اور کوئی دوسری کتاب جو ہے وہ تحقیقی اور تجزیاتی لحاظ سے زندہ رود کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ تو جاوید اقبال نے زندہ رود کے حوالے سے جن کتابوں کو اپنی تنقید اور تحقیق کی بنیاد بنایا ہے، ان میں سے اکثر اور بیشتر جو کتابیں ہیں وہ ثانوی حیثیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال کے خطوط جو ہیں وہ زندہ رود میں اولین اور بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ان زندہ رود میں اس کی اقبال کے خطوط سے بھی جو ہے وہ بہت کم فائدہ حاصل کیا گیا۔ جاوید اقبال جو ہے وہ زندہ رود کی تصنیف کے محرکات اور وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کتاب لکھنے کا ارادہ جو ہے وہ 1975 میں کیا تھا، کہ ایک دن جو منیب اور ولید جو ان کے بچے ہیں وہ کمرے میں کھیل رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اقبال نے مجھے اشارہ کر کے دراصل ان نوجوانوں سے خطاب کیا تھا، اور اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ نسل ایسی نسل ہو جو ہم سے زیادہ اقبال کو سمجھے۔ مگر کسی مفکر کے افکار خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی کا مطالعہ جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، مگر اقبال پہ لکھی گئی سوانح جو عمریاں ہیں ان میں معلومات بہت ہی کم ہیں، اور اقبال کی اپنی زندگی میں کسی نے کوئی سوانح کتاب نہ لکھی تھی، مگر اقبال کے بعد بہت ساری سوانح عمریاں لکھی گئیں، مگر ان میں سے بھی بیشتر جو تھی وہ تحقیقی اور تنقیدی تقاضے پورے نہ کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اقبال کی ایک ایسی سوانح عمری تحریر کی جائے جس میں خیالات اور افکار کے تدریجی ارتقاء کو ظاہر کیا جائے اور اس کے ماحول کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے، اور مگر اس جائزے کے دوران اقبال کی ذاتی زندگی کو اقبال کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت دی جائے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی اس سوانح عمری کا نام زندہ رود کیوں رکھا؟
تو اس سوال کے متعلق کہتے ہیں کہ زندہ رود نام جو ہے وہ اقبال نے اپنے لیے خود جاوید نامہ میں منتخب کر رکھا تھا۔ زندہ رود کے معنی ہیں مسلسل بہتی ہوئی اور زندگی بخشنے والی ایک ندی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ ایسا کہ یہ لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ تو زندہ رود 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جس کی پہلی اشاعت جو ہے پہلی جلد کی اشاعت جو ہے وہ 1979 میں ہوئی، اور اس جلد میں جاوید اقبال نے علامہ کے تشکیلی دور کو ذکر کیا ہے۔ اقبال کی ولادت سے لے کر انہوں نے 1908 تک کے جو حالات اور آثار ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس اولین جلد میں بھی اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء اور ان کے تشکیلی عوامل کا انہوں نے وضاحت سے ذکر کیا ہے، جن عوامل سے علامہ اقبال گزرے۔ جاوید اقبال نے اس جلد میں یعنی پہلی جلد میں 7 ابواب رکھے ہیں، اور ان مختلف ابواب میں انہوں نے سلسلہ اجداد، تاریخ ولادت کا مسئلہ، خاندان سیالکوٹ میں، بچپن و لڑکپن، گورنمنٹ کالج لاہور، تدریس و تحقیق، یورپ کے عنوانات وغیرہ قائم کیے ہیں۔ سلسلہ اجداد، خاندان سیالکوٹ میں اور تاریخ ولادت کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی سلسلے کی ہمیں مختلف کڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان ابواب کا جو انداز ہے وہ خاصا تحقیقی ہے، اور ان ابواب میں جاوید اقبال نے علامہ اقبال کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو تحقیقی اور درست انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کی سوانح عمری کا آغاز جو ہے جاوید اقبال نے ان کے آباء و اجداد سے کیا ہے، اور تاریخ کے دھاروں میں وہ بہتے گئے اور بہت دور چلے گئے، اور جب وہ تاریخ کے دھاروں سے واپس آئے تو انہوں نے علامہ اقبال کے آباء و اجداد کے حالات جو ہیں وہ تحقیقی انداز میں بیان کیے کہ ان کے خاندان کا جو پہلا بزرگ تھا جو مسلمان ہوا تھا وہ بابا لول تھے، جو کہ ہندو تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جاوید اقبال نے نہ صرف علامہ کے آباء و اجداد، ان قبول اسلام اور کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آنے کے واقعات کا ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس دور کے مذہبی، سیاسی، سماجی حالات کا بھی جائزہ لیا۔ اس طرح جب سیالکوٹ شہر کا وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس شہر کی تاریخ بھی بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سیالکوٹ پنجاب کے شمال مشرق میں ایک نہایت قدیم شہر ہے۔ فوک کی تحقیق کے مطابق 5000 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ قبل راجہ شل نے آباد کیا۔ تو جاوید اقبال نے علامہ کے تاریخ ولادت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی پیش کیا، اور انہوں نے 5 تاریخیں بتائیں، مگر جاوید اقبال نے تمام تاریخیں لکھنے کے بعد جو ہے وہ جو درست تاریخ ولادت ہے وہ 9 نومبر 1877 کو قرار دیا۔ تو جاوید اقبال نے اس کے علاوہ علامہ کے زمانے، لڑکپن اور بچپن کے حالات کا ذکر کیا، اور تمام معلومات ہمیں فراہم کی، اور یہاں ان کا جو اسلوب ہے وہ شگفتہ اور رنگین نظر آتا ہے، ان کا اسلوب نہایت شاداب نظر آتا ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے کہ بجلی کی سہولت سے محروم اس گھر کے محدود دالان میں اس نے چلنا سیکھا، اور پھر تعلیم کے آغاز کے بعد اسی گھر کی تاریک کوٹھڑیوں میں چراغ کی روشنی میں اس نے ابتدائی سبق ازبر کیے۔ تو جاوید اقبال نے اس کے بعد جو ہے اپنے اساتذہ یعنی اقبال کے اساتذہ، تعلیم، گھر کے حالات اور والدین کے حالات و واقعات کا ذکر کیا۔ علامہ اقبال کے شوق کیا تھے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ کے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کرنے کا ذکر کیا۔ کالج کا ماحول اور اس ماحول کا اقبال کی شخصیت پر جو اثر تھا اس کو ظاہر کیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے اور اس باب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ہی اقبال جو ہے وہ چند کتابیں بھی تعریف کر چکے تھے، جن میں نظریہ توحید، پولیٹیکل اکانومی یا علم الاقتصاد وغیرہ جو تھیں وہ علامہ اقبال تصنیف کر چکے تھے۔ اور اسی دور میں اقبال نے جو ہے وہ شعر کہنے کا جو ہے ذوق بھی اپنائے رکھا، اور ان کی شاعری جو ہے وہ غزل سے نظم کی طرف ہمیں سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کی شاعری میں بہت کچھ تھا، عشق مجازی کی گونج تھی، روایتی تصوف تھا اور فطرت کی منظر کشی تھی۔ تو یورپ کا سفر جو ہے وہ اقبال کی زندگی کا
ایک نہایت ہی اہم ترین سفر ہے جس نے ان کی آنے والی زندگی پر نہایت ہی زیادہ اثرات مرتب کیے۔ اس دور میں اقبال نے بار 8 لاکھ امتحان دیا، PhD کی، اور انہوں نے یورپ کو جو ہے وہ ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے دیکھا۔ جاوید اقبال نے جہاں اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء پر انہوں نے گفتگو کی ہے، وہاں انہوں نے اقبال کی جذباتی زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ یورپ میں عطیہ فیضی جیسی خاتون نے کس طرح علامہ اقبال کو سہارا دیا۔ جاوید اقبال نے اس رفاقت کو خواہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا، بلکہ احتیاط سے اور نہایت ہی سادہ لفظوں میں اس جذباتی دور کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو زندہ رود کی جلد دوم ہمیں 7 ابواب پہ مشتمل نظر آتی ہے، اور اس جلد میں بھی انہوں نے حیات اقبال کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا ہے۔ اس حصے میں ہمیں اقبال کی ازواجی زندگی، فکر معاش، ذہنی ارتقاء، تخلیقی کرشمہ اور خانہ نشینی، قلمی ہنگامہ، ہندو مسلم تصادم کا ماحول کے عنوانات وغیرہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اس حصے کا آغاز جو ہے وہ دراصل 1908 یعنی اقبال کی دنیا دارانہ جد و جہد سے ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہمیں اقبال جو ہے وہ ایک ایسے شاعر کے حیثیت میں نظر آتے ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے شاعری کا استعمال کیا، اور حقیقی اسلامی روح کی بیداری کی خاطر انہوں نے ایک نظر حیات جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے افکار اور خیالات پہ تنقید کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی، اور یہاں تک کہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ جاوید اقبال نے جو ہے وہ اگرچہ علامہ اقبال کی جو گورنمنٹ پروفیسری کی جاب تھی وہ چھوڑنے کا اور وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی جو تفصیل ہے وہ نہیں دی کہ یہ پیشے جو تھے ذریعہ معاش کے طور پہ اقبال کے لیے کس حد تک خوشی کا اور اطمینان کا باعث بنے، اور اقبال کہاں تک وکالت سے اور پروفیسری سے مطمئن رہے۔ ان کی آمدنی، ان کے خراجات جو ہے انہوں نے بیان نہیں کیے، حالانکہ علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان سے جاوید اقبال یہ تمام معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے، مگر جاوید اقبال نے ان معلومات کو ذکر کرنے سے گریز کیا ہے، اور اختصار نویسی کی وجہ سے ہی جو ہے مختلف نوعیت کی جو ہے وہ سوانحی غلطیاں اور لسانی اور تحقیقی غلطیاں بھی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے قیام یورپ کے دوران غالباً 1907 کے آخری حصے میں گورنمنٹ کالج لاہور کی ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ زبان سے ایسے لطیف فکرے چست ہو جاتے تھے، یا ایسی دل فریب پھبتیاں نکلتی، حالانکہ علامہ اقبال نے 1907 نہیں بلکہ 1908 میں استعفیٰ دیا تھا۔ تو ازواجی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے جاوید اقبال نے علامہ کی زندگی سے اور بہت کم انصاف کیا۔ صرف 2-3 صفحوں میں انہوں نے علامہ اقبال کی ازواجی زندگی کا ذکر کیا، حالانکہ اگر ان کی ازواجی زندگی کے بارے میں لکھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، مگر اقبال نے اس موضوع پہ زیادہ توجہ نہیں دی، اور یوں ہمیں نظر آتا ہے کہ جاوید اقبال بھی اس موضوع پر الجھے رہے اور پڑھنے والا بھی پھر اس موضوع پر الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو اس حصے میں ہمیں واقعات کی جو زمانی ترتیب ہے اس کا خیال بھی نظر نہیں آتا کہ اس میں زمانی ترتیب جو ہے وہ الٹ پلٹ گئی ہے، اور اقبال پہ مولانا دیدار علی کے کفر کا فتوے کا ذکر بھی کیا۔ جاوید اقبال نے مولوی دلدار علی کو، کانگریسی مولوی کا، جو کہ بہت بڑی تحقیقی غلطی ہے، اسی طرح انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر بھی اس باب میں کیا ہے جو کہ اس باب کے لیے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اقبال کے ذہنی ارتقاء کے حوالے سے بھی اقبال کا مضمون جو ہے قومی زندگی اور اقبال کے چند خطبات کی روشنی میں جاوید اقبال نے بات کی ہے، جس سے ہمیں جو ہے ذہنی ارتقاء کا جو عہد بعہد جائزہ ہے
وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس جائزے میں اگرچہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم، پردہ، شادی بیاہ کی رسومات، اقبال کا ملی تصور اور ان کی موت اور حیات کا فلسفہ اور نظریہ شاعری پر تو بحث کی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن موضوعات کو انہوں نے ذہنی ارتقاء کے حوالے سے پیش کیا ہے، اقبال کی فکر کا مرکزی نقطہ وہ موضوعات ہیں ہی نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے خطبات اقبال اور کلام اقبال کو بھی اس باب میں نظر انداز کیا، اور یہ جو کتاب کا جو باب ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کتاب کا سب سے کمزور ترین باب ہے۔ اسی طرح جاوید اقبال نے جب اسرار خودی پر اشاعت پر پابندی لگی اور ہنگامے ہوئے تو ان ہنگاموں کا بھی ذکر کیا، اور ان ہنگاموں کی وجہ سے اقبال خاصے پریشان تھے۔ اسی طرح جاوید اقبال نے برصغیر میں ہونے والے سیاسی ہنگامے اور امن و امان کی خراب صورتحال اور مختلف طبقات کے درمیان کشمکش اور انگریزوں کے خلاف چلنے والی تحریکوں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کانگریس کی سرگرمیاں اور سانحہ جلیانوالہ باغ کا بھی ذکر کیا کہ اس دور میں جو ہے اقبال وہ گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ مولانا شوکت علی نے اقبال کو کسی اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی تو اقبال نے کہا کہ بھائی شوکت، اقبال عزت نشین ہے اور اس طوفان بے تمیزی کے زمانے میں گھر کی چار دیواری کو کشتی نوح سمجھتا ہے۔ تو جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کے اکثر سوانح نگار سمجھتے ہیں کہ اقبال نے اس عہد کی سیاست کی وجہ سے ہی کنارہ کشی کی، مگر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اقبال کے نقطہ نظر کو کوئی نہ سمجھتا تھا اور اقبال کی رائے کو قبول کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ سب لوگ جو تھے وہ مسلم رہنماؤں اور قائدین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس باب میں جو ہے اسلوب کی بے ربطی ہمیں نظر آتی ہے، واقعات کی ترتیب بھی درست نہیں ہے، اور اس وقت کے سیاسی حالات اور علامہ کے جو افکار ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کوئی تسلسل یا ربط نظر نہیں آتا، اور یوں لگتا ہے جیسے سیاسی حالات اور علامہ کے جو خیالات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اور بے ربط ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد شب بھر کا ذکر کیا، علامہ کے کبوتروں کا ذکر کیا اور ہندو مسلم تصادات کا ذکر کیا، اور مگر انہوں نے تصادات کی جو وجوہات تھی ان پہ روشنی نہیں ڈالی۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامہ کو جو سر کا خطاب ملنے کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ پیام مشرق کی اشاعت اور بانگ درا وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ اس باب کے لحاظ سے بے محل ہے۔ اس کے علاوہ زندہ رود کی جو تیسری جلد ہے وہ اقبال کی زندگی کے آخری دور کا احاطہ کرتی ہے۔ اس جلد میں ہمیں 1926 سے لے کے 1938 تک کے حالات اور واقعات کا ذکر نظر آتا ہے۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ 1926 میں اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، اور یہ ان کی سیاست کا پہلا اور آخری دور تھا۔ جتنے وہ ذہنی اور نظریاتی طور پہ سرگرم تھے مگر عملی اعتبار سے وہ سیاست سے اتنے ہی دور تھے۔ یہ جلد بھی ہمیں دیگر جلدوں کی طرح 7 ابواب پر مشتمل نظر آتی ہے، جن میں عملی سیاست، جنوبی ہند کا دورہ، مسلم ریاست کا تصور، گول میز کانفرنس، افغانستان، علالت اور آخری ایام وغیرہ جیسے باب نظر آتے ہیں۔ جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ ابتدا میں اقبال جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتیں، اور یوں اقبال کے ہاں جدا گانا قوم کا تصور پیدا ہوا۔ دورہ جنوبی ہند کے بارے میں کہتے ہیں کہ خالص علمی نوعیت کا دورہ تھا، اور اس حصے میں 2 قومی نظریے اور مسلم ریاست کے تصور پہ بھی بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی علالت اور آخری ایام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 1934 کا سال علالت کے آغاز اور دیگر مصائب کے آغاز کے لحاظ سے اقبال کی زندگی کا اور ان کے سیاست کا آخری سال تھا، مگر انہوں نے بستر پہ لیٹنے کے باوجود مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا اور اپنی زندگی کے آخری جو 4 سال تھے نہایت ہی مشکل میں، پریشانی میں، سوچ بچار میں گزارے۔ ان کی آواز بند ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، گردے متاثر ہوئے، شوگر بڑھ گئی، ان کو سانس کا مسئلہ تھا، مگر ان کا جو ذہن تھا اور ان کی جو فکر اور سوچ تھی وہ ویسی کی ویسی زندہ تھی۔ وہ بیماری میں بھی علمی اور شعری تخلیقات کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ علامہ خاص حقیقت پسند تھے
اور انہوں نے اپنی بیماری کے دنوں میں ہی وصیت نامہ لکھا تھا اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ لائحہ عمل بھی متعین کر لیا تھا۔ زندہ رود کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاوید اقبال کی کئی برسوں کی محنت اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں علامہ کی ذاتی زندگی کے ساتھ ان کی ذہنی اور فکری زندگی کے بھی اہم خد و خال پیش کیے اور برصغیر کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا، اور یہ کتاب اقبالیاتی ادب میں نہایت اہم مقام کی حامل ہے۔ اور اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام تر تحقیقی، واقعاتی، لسانی اور املا کی غلطیوں کے حوالے سے یہ بالکل پاک صاف کتاب نہیں ہے، اس میں ہمیں بے شمار غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود مجموعی طور پر یہ سوانح ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے کہ جب تک اقبال کی کوئی سوانح عمری لکھی جائے گی اس کتاب سے ضرور مدد لی جائے گی، اور زندہ رود جو ہے وہ اردو کی ایک ممتاز ترین کتاب اور سوانح عمری سمجھی جاتی رہے گی۔ شکریہ۔